آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دلچسپ و عجیب حقائق۔ لفٹ میں آئینہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ وجہ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ ماضی میں دن بدن عمارتوں کی بلندی میں اضافے کے ساتھ سیڑھیوں کا استعمال مشکل ہو گیا تھا۔ بیمار افراد تو خاص طور پر چند منزلوں سے اوپر نہیں جا سکتے۔ ایسے میں لفٹ کی ضرورت بڑھ گئی۔ انسانوں کی زندگی کو آسان بنانے والی بہترین ایجادات میں لفٹ بھی شامل ہے۔ انجینئرز نے لفٹ کے ساتھ بہت سے تجربات کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہی ہے۔ لفٹ میں موسیقی یا آئینہ نصب کرنا بھی انجینئرز کی ایک حکمت عملی ہے۔ لفٹ میں آئینے کو میک اپ چیک کرنے یا سیلفی لینے کے لیے نہیں لگایا گیا۔ اس میں آئینے کی تنصیب کی کہانی کچھ مختلف ہے۔ جب لفٹ ایجاد ہوئی تھی تو اس میں آئینے نہیں تھے۔ ایسے میں لفٹ میں کھڑے افراد خلاؤں میں تکتے رہتے یا بے حس و حرکت کھڑے رہتے۔ جب لفٹ میں کھڑے ان افراد کو بظاہر کرنے کو کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں لفٹ کے گرنے کے خیالات آتے رہتے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے۔ لوگوں کے خوف پر قابو پانے کے لیے انجینئرز نے لفٹ میں آئینہ لگا دیا۔ اس آئینے نے لوگوں کی توجہ لفٹ کے گرنے کے خوف سے ہٹا کر آئینے میں خود کو دیکھنے پر مرکوز لگا دی۔ اس کے علاوہ لفٹ میں سوار افراد ایک چھوٹے سے باکس نما کمرے میں کھڑے ہونے پر خود کو محصور تصور کرتے۔ آئینہ لوگوں کا یہ محصوری خوف بھی دور کرتے ہیں۔ آئینہ لفٹ میں ایک وہمہ بنا دیتے ہیں جس سے لفٹ کافی چوڑی لگتی ہے۔ اگلی بار جب آپ لفٹ میں آئینے میں اپنا میک اپ درست کریں، اپنے بال سنواریں یا سیلفی لیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ آئینے اس کام کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ ان آئینوں سے یہ اضافی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اوکے کا مطلب معلوم ہے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انگریزی لفظ اوکے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ بات بات پر اوکے بولتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ لفظ پرانی انگریزی کے دو الفاظ آل کریکٹ کا مخفف ہے، جن کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں امریکی شہر نیو یارک میں غیر روایتی الفاظ کا استعمال عام تھا اور بڑے لفظوں کو مختصر کر کے بولنا بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اس دور میں یو نو کی جگہ کے وائی اور آل رائٹ کی جگہ او ڈبلیو جیسے مخفف عام استعمال کیے جاتے تھے۔ اگرچہ ان میں سے اکثر مخفف وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر ایک سیاستدان کی وجہ سے اوکے کا استعمال جاری رہا۔ یہ سیاستدان وین بورین تھے، جن کا عرف نام اولڈ کنڈر ہوپ تھا، اور ان کے ساتھی اور کارکن انہیں مختصر اوکے کہتے تھے، اور انہوں نے ایک اوکے کلب بھی بنا رکھا تھا۔ اگرچہ اس لفظ کا تعلق سیاست سے تو ختم ہو گیا، لیکن سب ٹھیک ہے یا ٹھیک کے معنوں میں اس کا استعمال اب بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ زنانہ ہے یا مردانہ؟ ان آسان سوالات کے ذریعے آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چند آسان طریقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ مردانہ ہے یا زنانہ۔ ایک لمحے کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر مضبوطی سے پکڑیے۔ آپ معائنہ کیجئے کہ آپ کا کون سا انگوٹھا اوپر ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں مردانہ پن غالب ہے تو آپ کا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر ہوگا، اور اگر زنانہ پن غالب ہے تو ممکنہ طور پر آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر ہوگا۔ اب اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور اپنی انگلیوں، خاص طور پر شہادت کی انگلی اور رنگ فنگر کو دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ عموماً مردوں میں رنگ فنگر والی انگلی شہادت والی انگلی سے قدرے لمبی ہوتی ہے، جبکہ خواتین میں عموماً دونوں انگلیوں کی لمبائی یکساں ہوتی ہے۔ حیران کن طور پر آپ کے ہاتھ آپ کے دماغ کی جنس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔